السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے چائنیز فرائیڈ رائس کی بہت زبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ اسے ایگ فرائیڈ رائس بھی بولا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ زبردست بنتی ہے۔ تو چلے جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بنانے کے لیے 1.5 کپ میں نے یہاں پر آئل لیا ہے۔ اب اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے۔ پیاز میں نے 2 میڈیم سائز کے لیے ہیں، جن کو میں نے فائن چوپ کر لیا تھا۔ 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون برگر لیا ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ چکن میں نے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لیا تھا۔ ½ kg میں نے چکن لیا ہے یہاں پر بون لیس۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں 1 کپ بٹر ڈال دیں گے، اور ساتھ ہم اس میں 1 گاجر جو ہم نے باریک سلائسز میں چاپ کی تھی وہ ڈال دیں گے۔ اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے۔ آلو میں نے 3 درمیانے سائز کے لیے تھے، جن کو میں نے باریک سلائسز میں کٹنگ کر لیا تھا۔ اب میں اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کر کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال دوں گی۔ اب ہم اس کو 1 منٹ تک مزید فرائی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزیاں ہیں اور چکن ہے انہوں نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دم دے دیں گے تاکہ ہماری سبزیاں اسی پانی میں کوک ہو جائیں۔ 5 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری سبزیاں جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہیں۔ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ اوور کوک سبزیاں نہیں کرنی۔ اب میں اس میں باریک چوپ کی ہوئی شملہ مرچ ڈال دوں گی۔ یہ میں نے 2 درمیانے سائز کے لی تھی۔ اب میں اس میں 1 ٹی اسپون سویا سوس ڈال دوں گی، 1 ٹی اسپون چلی سوس ڈال دوں گی۔ اب ہم اس میں باریک کٹنگ کی ہوئی بند گوبھی ڈال دیں گے۔ بند گوبھی یہاں پر میں نے 1.5 پیالی لی ہے۔ اب ہم 2 منٹ تک ہم اس کو مزید کوک کریں گے۔ مسالہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں بوائل رائس ڈال دیں گے۔ رائس میں نے یہاں پر 1 kg لیے ہیں، جن کو میں نے 80% تک کوک کر لیا تھا۔ اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ ہمارا مسالہ چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ میں نے ½ چاول پہلے ہی ڈالے ہیں، ایک دم آپ نے سارے چاول نہیں ڈالنے۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ چاول ہم نے ڈال دیے ہیں۔ اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے۔ چاول ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ کیوٹ سے پین میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے۔ اب میں اس میں انڈے ڈال دوں گی۔ انڈے میں نے تقریباً 2 عدد لیے ہیں، جن کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا۔ اب میں اس کو چمچ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لوں گی۔ چھوٹے چھوٹے سلائسز میں نے کر لینا ہے تاکہ چاولوں کے ہر بائٹ میں اس کا پیس آئے۔ تو یہ ہمارا انڈا بالکل ڈن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو چاولوں میں ڈال دیں گے۔ ڈالنے کے بعد ہم چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سے ایگ فرائیڈ رائس بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ایفرٹ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔